ایک ڈکی نہیں ہے اس میں، جو یہ رجب بٹ ہے یہ اور کافی سارے ہیں اس میں سے اسٹرالوجی، انہوں نے بینومو کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اب یہ سارے کے سارے وہ فراڈ ایپ ہیں جن کو تقریباً ہر انفلوئنسر پروموٹ کرے. تقریباً 25 ایپس ہیں جو گیمنگ پہ کام کر رہی ہیں. میں آپ کے نمبر کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتا ہوں. یہ 25 کا نمبر نہیں ہے، یہ تقریباً 200 کا نمبر ہے جو ایکٹیو ہے. لون ایپس اور یہ ساری چیزیں نکال دوں، صرف گیمنگ کے اوپر فوکس کروں تو تقریباً 6 سے 7 سال کے اندر اس اسکیم کی جو ورتھ ہے دیٹ از مور دین 800 بلین. وسیم اکرم صاحب جو ہیں ایک بڑے ریپیوٹیبل کرکٹر ہیں، لیکن ان کا نام کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ آگے جا کے بڑی پرابلمٹک ہونے والی ہیں. ان کے ساتھ جی گھر بیٹھے لاکھوں روپیہ کمائیں، کروڑوں روپیہ کمائیں. آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو جناب آپ کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں. اس طرح کی سوشل میڈیا پہ آپ کو ایپس بھی نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان میں جو اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. حال ہی میں گرفتاری ہوئی پاکستان کے بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں ڈکی بھائی، اور ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. ایک ایپ جو تھی آن لائن جوا کرواتے تھے. یہ پاکستان میں آج سے کام نہیں ہو رہا، عرصہ دراز سے پاکستان میں کام ہو رہا ہے. اور جو حالیہ ایک محتاط اندازہ ہے، 200 اپلیکیشنز پاکستان میں ایسی ہیں جو یہ کام کر رہی ہے، جس میں بر وقت قرضہ ہے، بہت سی ہیں، باجی ہے، 1x بیٹ ہے. اور اس کو پروموٹ کرنے میں صرف ایک ڈکی نہیں تھا، پاکستان کے کرکٹرز بھی ہیں، پاکستان کے سیاستدان بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں رضوان طفیل، سائبر ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو جناب، جب تک پاکستان میں لالچی لوگ موجود ہیں تو فراڈ کرنے والوں کی زندگیاں یہاں پر عیش و عشرت کے ساتھ وہ گزار رہے ہیں. بات کرتے ہیں مزید اس پر رضوان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضوان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ بالکل. سر میں نے ابتدا میں بتا دی، اس وقت 200 ایپس ہیں پاکستان میں. آپ کے پاس تو جو ایگزیکٹ فگر ہوگی وہ کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی. میرے اندازے میں 25 ایپس ہیں جو اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اچھا، تھوڑی سی بات جہاں سے آپ نے شروع کی کہ موبائل اگر آپ کے پاس ہے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کروڑوں کما سکتے ہیں، تو اس کانسیپٹ کو میں 1 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو موبائل یوزر ہے نا، وہ تقریباً اس وقت اسمارٹ فون یوزرز ہیں 9 کروڑ کے قریب. تو اگر میں آپ کے اس آئیڈیا کو لوں تو پھر تو 9 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کروڑ پتی بننے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 25,000 سے 2 لاکھ روپے کا ایک موبائل خریدیں اور اس کے بعد آپ کروڑ پتی بن جائیں. اور روڈ پتی بھی کافی بنیں گے نا پھر بعد میں. وہ روڈ پتی بھی بنیں گے اور کچھ جو ہے نا بے پتی بھی بنیں گے. بے پتی بھی بنیں گے. ڈکی بھائی گرفتار ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کی کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، اور کس چیز کو وہ پروموٹ کر رہا تھا جس کی بنا پہ ان جیسے اور بھی لوگ اب اس لائن میں آ چکے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک رہا نا، سعد ان کا نام ہے، ڈکی ان کو عرف عام میں کہتے ہیں. تو ڈکی، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سارا ایپس اور یہ چیزیں جو شروع ہوئی تھیں نا، یہ 2019 میں مطلب کہ سامنے آنا شروع ہوئیں، اور ان کو بوم ملا. رمیز راجہ صاحب جب پی سی بی کے چیئرمین تھے اس وقت انہوں نے پہلی ٹیسٹنگ کی تھی. انہوں نے پی ایس ایل میں ڈیفا نیوز کے نام سے، جو کہ بیسیکلی جس کا اصل نام تھا ڈیفا بیٹ. جب ڈیفا بیٹ کے اوپر، اور یہ بڑا مائنر اسپانسر تھا پی ایس ایل 7 کے اندر. اب جب ڈیفا بیٹ کے اوپر دیکھا کہ کوئی پبلک ریئیکشن نہیں آیا، تو اس کے بعد پی ایس ایل 8 جب ہوا تو اس کے اندر پھر پراپر 1x بیٹ جو تھی وہ 1x بیٹ بن کے آئی. ٹھیک ہے، موفا بیٹ جو تھی وہ موفا نیوز بن کے آئی. اسی طرح جناب باجی جو تھی، باجی کا نام بدلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ باجی کے طور پہ یہ آ گئی. ٹھیک ہے، ڈیفا بیٹ جو تھی وہ ڈیفا نیوز بن کے آ گئی. تو اس میں تقریباً 8 اسپانسر تھے جو کہ آئے. اب یہ سلسلہ اس وقت جو چیئرمین تھے بن چکے تھے زکا اشرف صاحب.
اب ذکا اشرف صاحب کے دور میں وہ PSL گزر گیا, لوگوں نے شور مچایا, سب کچھ ہوا. تو اس کے بعد جب نقوی صاحب کے پاس چیزیں پہنچی تو نقوی صاحب نے اس چیز کے اوپر پھر پراپر ایکشن لیا اور انہوں نے اس چیز کو ختم کیا کہ آپ PSL کے اندر سیروگیٹ, یہ جو گیمز ہیں نا ان کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے سیروگیٹس. تو آپ سیروگیٹ کا اسپانسر جو ہے وہ نہیں لے سکتے. پھر اس کے اوپر ورلڈ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان آسٹریلیا کی سیریز چل رہی تھی آسٹریلیا کے اندر, جس کے اندر چونکہ آسٹریلیا میں بیٹنگ جو ہے وہ لیگل ہے, تو وہاں پہ یہ جو ایپس تھیں انہوں نے اسپانسر دیا. تو پاکستان کے اوپر اس چیز کے اوپر شور مچا, تو پھر میڈیا پالیسی آئی کہ آپ براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے اس طرح کی سیروگیٹس کو. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میچ جس کے رائٹس ہم نے لیے ہوئے تھے PTV نے, وہ براڈ کاسٹ نہیں کیا گیا. اور پھر ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی, پھر اس میں سارا ایک اسپانسر کا میتھڈ جو ہے وہ نیا طے پایا کہ جناب اسٹیڈیم کے اوپر ساری جو پروموشن ہے وہ بیٹنگ ایپس کی ہوگی, نیچے جو ہے وہ جنرل پروموشن ہوگی. اور 2 اسٹریمز پہلی دفعہ کرکٹ ہسٹری میں نکلی. آسٹریلیا میں علیحدہ اسٹریم چل رہی تھی, پاکستان میں علیحدہ اسٹریم چل رہی تھی. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ یہاں تک ہماری گورنمنٹ کنسرن تھی ان چیزوں کو لے کے کہ ہمیں اس کو پروموٹ نہیں کرنا. اب میں آتا تھا ڈکی بھائی کی طرف. ڈکی نے جو چیزیں پروموٹ کی, یہ جب PSL 8 کے اندر اراؤنڈ 90 پلیئرز انہوں نے لوگو جو تھا اس کو پروموٹ کیا ڈفرینٹ بیٹنگ ایپ کے, اور ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. جی, تو اس چیز سے بہت سارے جو انفلوئنسرس تھے, یوٹیوبرس ہیں, ان کے لیے راستہ کھل گیا. انہوں نے کہا کہ جب ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوا تو ہمارے اوپر کیا ہونا ہے. تو یہ صرف ایک ڈکی ہی تھا یا اور بھی؟ دیکھیں اس میں اس حمام میں کافی سارے ہیں, ایک ڈکی نہیں ہے. اس میں جو یہ رجب بٹ ہے, یہ اور کافی سارے ہیں. اس میں سے اسٹرالوجی, انہوں نے بینومو کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اب یہ سارے کے سارے وہ فراڈ ایپ ہیں جن کو تقریباً ہر انفلوئنسر پروموٹ کرے. اب ان لوگوں کا جو یہ ایپس اور یہ جو ویب سائٹس ہیں, آپ نے ایک نمبر کوٹ کیا کہ تقریباً 25 ایپس ہیں جو گیمنگ پہ کام کر رہی ہیں. میں آپ کے نمبر کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتا ہوں. یہ 25 کا نمبر نہیں ہے, یہ تقریباً 200 کا نمبر ہے جو ایکٹیو ہے. جو ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایپس پلس ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایپ بڑی مشہور ہوئی جس کا نام تھا, جو قرضہ دیتی تھی. نہیں, قرضے والا میٹر تو علیحدہ ہے. میں ابھی گیمنگ کی بات کر رہا ہوں. گیمنگ کے اندر تھی لکی 3 پتی کے نام سے. بالکل تھی, بالکل تھی. لکی 3 پتی کا پروجیکٹ, اس کے تھرو پاکستانیوں سے ملینز نہیں بلینز کے اماؤنٹس ہیں. لیکن میں نے جو سنا ہے گزشتہ 6 سالوں میں پاکستانیوں سے 600 ارب روپیہ یہاں سے گیا 1 سال کے اندر. نہیں, یہ 600 ارب نہیں ہے, یہ فگر جو ہے نا 2400 ارب تک ہے. اور 1 سال میں 6 سالوں میں. جی, اور یہ فگر میں بات کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو 2024 تک کا فگر دے رہا ہوں. 25 کا فگر اس پہ شامل نہیں ہے. 2400 ارب روپیہ ان گیمز کی مد میں یہاں سے نکالا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے, اس میں ایک آپریشن ہوا تھا, آپریشن گرے کے نام سے, جس میں انہوں نے بہت ساری ایسی ایپس اور بہت سارے ایسے کال سینٹرز جو کہ بیسیکلی سارا کچھ کر رہے تھے, اس کو انہوں نے ساری ریڈس کی, اور تقریباً کوئی 200 کے قریب لوگ جو تھے وہ اس میں اریسٹ کیے, اور مور دین 50 جو کال سینٹرز تھے ان کو انہوں نے ڈی ایکٹیو کیا جو کہ اس سارے میں انوالو تھے. یہ جو گیمز ہیں ابھی آپ کے نالج میں ہوگا, ریسنٹلی فیصل آباد کے اندر وہ ایک تحسین ملک صاحب ہیں, نہیں وہ فیسکو کے آئی تھنک وہ چیئرمین رہے, جس میں چائنیز لوگ بڑے پکڑے گئے تھے. جی. اب تھوڑا سا اگر میں آپ کو, اب میں ڈیٹا پہ بات کروں گا, یہ جتنی گیمنگ ایپس چل رہی ہیں ان سب کی 90%, سب سے مراد تقریباً 90% کے قریب کی جو کمپنیز یوز ہو رہی ہیں وہ کمپنیز فیصل آباد سے رجسٹر ہوئی ہوئی تھیں. سب اسلام آباد سے رجسٹرڈ ہے. فیصل آباد سے. فیصل آباد سے, ٹھیک. فیصل آباد سے وہ رجسٹر ہوئی ہوئی تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام پہ کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نام پہ کمپنی ہے. یہ ساری جو کمپنیز ہیں بیسیکلی یہ شیل کمپنیز کھولی جاتی ہیں, اور یہ شیل کمپنیز کی جو ونڈو ہے یہ بیسیکلی SCCP کے کچھ جو رجسٹریشن لوپ ہولز ہیں ان کو مس یوز کرتے ہیں یہ لوگ. اور دوسرا اس کے بعد چونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی گیم چل رہی ہے نا, اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھیجنے والا پیسے کیسے بھیجے گا. ہاں, یہ ٹھیک ہے, یہ بتانے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے. اب وہ پیسے دیکھیں, پاکستان میں تو بیٹنگ الاؤ ہی نہیں ہے, بیٹنگ پاکستان میں انلیگل ہے, تو کس طرح سے جناب آپ کے پیسے جائیں گے. اب اس کے لیے پراپر فیک کمپنی کھولی جاتی ہے, اس میں آپ کی جو مائکرو فائنانس بینکنگ ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, اس کے مطلب کہ ہم اپنی ٹرم میں اسے کہتے ہیں پیمنٹ گیٹ وے. یہ رضوان بھائی کہنے میں یہ ہے کہ بڑا منظم کھیل کھیلا جاتا ہے پھر یہ اتنا منظم کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اگر مطلب کہ ہمارے گورنمنٹ سسٹم کو اور ہمارے بیوروکریٹک سسٹم کو ان کے فیک سسٹم سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, مطلب یہ نظام, مطلب آپ نے کوئی بھی نظام چلانا ہو نا تو پھر ان سے سیکھیں. یعنی کہ لالچی لوگ جب تک ہیں تو جہالت بھی ہے اور لوگوں کی چاندی بھی ہے. دیکھیں وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے نا تب تک ٹھگ جو ہے نا وہ بھوکا نہیں مرے گا. تو بیسیکلی یہ جو ہمارے جو کرکٹرز ہیں, میں نے ابھی صدر راولپنڈی کی بات کرتا ہوں, بالکل KFC کے سامنے ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا ہے, پینافلیکس وسیم اکرم کی تصویر لگی ہوئی ہے اور نیچے باجی کا لوگو بھی لگا ہوا ہے. دیکھیں وسیم اکرم صاحب جو ہیں ایک بڑے ریپیوٹیبل کرکٹر ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ ان کے نالج میں نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ اس پروفائل کا نام اور پاکستان کا مطلب کہ وہ فخر ہیں جی, لیکن ان کا نام کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ آگے جا کے بڑی پرابلمٹک ہونے والی ہیں ان کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی PSL کے اندر ایک اسپانسر آیا تھا, PSL 10 کے اندر ایکسچینج آن کے نام سے, جس کو آپ کے بڑے بڑے برانڈ مطلب کہ ایکٹرز جو تھے اس میں آپ کی یہ ہیرا مانی ایک ہے کراچی کی, انہوں نے بڑا پروموٹ کیا اس کو. ایکسچینج آن اٹ سیلف ایک فراڈ ہے. یہ بھی فراڈ ہے. دیکھیں اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ عمر خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, عمر خان صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمر خان صاحب بہت سارے ایسے لوگوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں. یہ باتیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئیں, اور لیکن میں ان کو اگر کلیم کر رہا ہوں تو میں کسی بیس پہ کلیم کر رہا ہوں. تو عمر خان صاحب وہ ہیں جو کہ اس سے پہلے ملٹیپل منظم فراڈز کو لانچ کر چکے ہوئے ہیں. تو اٹس مین عمر خان کی پھر یہ ایک ایپ نہیں ہوگی, پھر کافی پروجیکٹس ہوں گے. عمر خان صاحب نے PSL 9 کے اندر ایک اسپانسر دیا تھا OKFX.io کے نام سے. بالکل تھا. ٹھیک ہے. عمر خان صاحب نے PSL 7 کے اندر ایک اسپانسر دیا تھا بی لو نیٹورک کے نام سے. ٹھیک ہے. اس سے PSL 6 کے اندر ان کا تھا ایک آئی تھنک گولڈ کوئن کے نام سے تھا شاید. تو یہ معاملہ بڑا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. اب عمر خان صاحب کے چونکہ یہ لوگ ان کا جو فراڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا منظم اور اتنا کنٹرولڈ ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا. ایک بڑی تھن لائن ہے لیگل اور ان لیگل کے درمیان میں, جو کہ یہ لوگ مطلب کہ ظاہری طور پہ کراس نہیں کرتے لیکن بیک اینڈ پہ کراس کر اس کو پاش کر دیتے ہیں. رضوان بھائی اس میں ایک تو یہ آپ نے بیٹ کا بتا دیا ہے. بیٹ ناظرین اکرام ہم انگلش میں اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, جیسے آن لائن جوا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. بالکل, یہ آن لائن جو ہے ہی آن لائن جوا اور جوا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کو بیٹ کا نہیں پتہ. تو یہ ایک نئی ٹرمز دے دی گئی ہے کافی. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم پریویس جائیں گے. ایک سال قبل ایک خودکشی کا معاملہ ہوا تھا چاکرا میں. اس بندے نے بر وقت اپلیکیشن سے 70,000 روپیہ لیا تھا قرض. ایک سال میں اس نے 10 لاکھ روپیہ اس کا سود دیا. اور جب وہ پھر سود نہ دے پایا تو اس کی نازیبا تصاویر جو تھے وہ منظر عام پہ آ گئی اور اس بندے نے غیرت سے گھر میں ہی پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی. اٹس مین کہ صرف ایک بر وقت نہیں ہے, بیٹ کے علاوہ اور بھی اپلیکیشنز ہیں جو عوام کو لوٹ رہی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ایپس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, لون ایپس کا جو میٹر ہے یہ گیمنگ ایپ سے بالکل مختلف ہے. اچھا, یہ مکمل اپوزٹ ہے. مکمل اپوزٹ ہے. یہ بھی فراڈ ہے لیکن یہ ایک ڈفرینٹ فراڈ ہے. وہ ایک ڈفرینٹ فراڈ ہے. اس فراڈ کے اندر مسعود خودکشی کیس تو آپ کو ایک تھا جو ہائی لائٹ ہوا. اس میں آپ کو 20 کیس ایسے بتا سکتا ہوں جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. مسعود خودکشی کیس میں جو ایپ یوز ہوئی اس میں ایک بر وقت تھی, 2-3 اور تھی. اس میں سرمایہ مائکرو فائنانس کے نام تھی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ سرمایہ مائکرو فائنانس والوں کی ایپ جو کہ مسعود کی خودکشی کا باعث بنی, وہ کمپنی آج بھی چل رہی ہے اور بر وقت بھی چل رہی ہے. بر وقت جو ہے اس کی مدر کمپنی بند ہو چکی ہے. سرمایہ مائکرو فائنانس کی 2 ایپس تھیں جو کہ مسعود خودکشی کیس میں پراپر نامینیٹڈ تھیں. وہ کمپنی آج بھی چل رہی ہے. اور اب وہ کمپنی ایک چونکہ وہ جو ہے شاید اس نے پریس کانفرنس کر لی ہے تو وہ بڑی نہادوں کے صاف ستھری کمپنی بن چکی ہوئی ہے.
حالانکہ اس کمپنی نے بروقت سے زیادہ بڑے فراڈ کیے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کمپنیز جب شروع ہوئی تھیں 2018-19 کے بیچ میں, تو اس وقت ان کو چلانے کا کوئی میکانزم نہیں تھا پاکستان میں. جب انہوں نے انلیگلی مارکیٹ کے اندر مائکرو فائنانسنگ کو مس یوز کرتے ہوئے لون دینا شروع کیے, اور ان لون کے اوپر انہوں نے ان کنٹرولڈ کائنڈ آف سود جو ہے وہ لینا شروع کیا. اس کے اوپر نہ آپ کا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایکٹیو ہوا, نہ آپ کا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹیو ہوا, نہ آپ کی ایف پی آر ایکٹیو ہوا. لیکن اب تو ایکٹیو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جی, سائبر کرائم والے ایکٹیو نہیں ہوئے. سائبر کرائم والے ہی کچھ حد تک ایکٹیو ہوئے ہیں. ایس سی سی پی آج بھی سویا ہوا ہے. پی ٹی اے, دیکھیے پی ٹی اے کی یہ جورسڈکشن اس سے ڈائریکٹ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن رجسٹرڈ تو پاکستان سے ہوتی ہیں. جب رجسٹرڈ ایک ادارہ کیا جاتا ہے تو اس کا سامنے ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ کس پرپز کے لیے اپلیکیشن کو لانچ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ جو اپلیکیشنز آپ کو آن لائن اویلیبل ملیں گی نا, اس میں 90% اپلیکیشنز تو آپ کی رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. اب آج بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. اب جب یہ سارا فراڈ چل گیا تھا تو اس وقت ایک لائسنس کا اجرا ہوا تھا ایس سی سی پی کی طرف سے, جس لائسنس کا نام تھا نان بینکنگ مائکرو فائنینشیل کمپنی, NBMFC لائسنس. NBMFC یہ جتنی ایپس ہیں بیسیکلی ان کے لیے NBMFC لائسنس لینا ضروری ہیں, اور ان لائسنس کو لینے کے بعد اس کی بہت ساری جو ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی آج کے دن میں جتنی بھی ایپس چل رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایپ ایسی نہیں ہے جو کہ ان ٹرمز کے اوپر پورا اتر رہی ہو. اس میں ٹرم سب سے پہلی کیا ہے, پہلی ٹرم یہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا سرورز پاکستان سے باہر نہیں ہونے چاہیے. ایک کمپنی بھی ایسے نہیں ہے جس کے ڈیٹا سرورز پاکستان کے اندر ہوں. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا ہے. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. اس کے اندر پاکستانیوں کا جو ڈیٹا چوری ہوا ہے, ڈیٹا چوری سے کیا مراد ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ, آپ کے آئی ڈی کارڈ کی بیک, اور آپ کے تمام موبائل کانٹیکٹس اینڈ یور گیلری پکچرس, یہ سب ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ سب اس کا ایکسیس وہ لیتے ہیں صرف اور صرف کہ جی ہمیں یہ پرمیشنز چاہیے اس ایپ کو رن کرنے کے لیے. لیکن بیک اینڈ پہ یہی وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس سے لیٹر سٹیج پہ آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. جو مسعود صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کی جتنی پکچرز تھی وہ ساری کی ساری ایڈیٹڈ تھیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی پکچر ان کی اوریجنل نہیں تھی. وہ ایک شریف النفس آدمی تھا, مطلب کہ اس کی اس طرح کیسی پکچرز ہو سکتی ہیں. پاکستان میں صرف ایک وسیم اکرم, ہیرا مانی, سسٹرالوجی, ڈکی, رجب بٹ, یہ ابھی نام سامنے آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کرکٹرز اور بھی شامل ہیں؟ بہت سارے ہیں جی. کون کون سے نام لینا پسند کریں؟ میں اسپیسیفکلی نام اس طرح سے اس لیے نہیں لوں گا کہ آپ PSL 8 اٹھا کے دیکھ لو, آپ کو سارے ہی مل جائیں گے. کوئی بندہ بھی گوگل پہ جائے PSL 8 نکالے اور اس کے کلپس نکالے, اس کے کچھ بھی نکال لے, آپ کو ہر بندہ مل جائے گا اس کے اندر. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لیٹر سٹیج پہ ان لوگوں نے جب اس چیز کو ریکگنائز کر لیا تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ان چیزوں سے. اچھا, ان کو پتہ چل گیا. جی ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نہ تو ڈکی سے ملا ہوں, نہ میں اس کا فالوور ہوں, نہ میں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے, اور نہ مجھے شاید زندگی میں اس سے ملنا پڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس نے اس بے وقوفی میں کیا ہے جو کہ اس کی کم علمی اور کم تعلیم کا نتیجہ تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ جہاں پہ آپ کے کرکٹرز اور آپ کا ایک پورے کا پورا ادارہ اس چیز کے اندر انوالو تھا, اس چیز کو پروموٹ کرنے کے اوپر, اور آپ نے اس وقت اس پہ ایکشن نہیں لیا, تو لیٹر سٹیج پہ پھر آپ ان لوگوں پہ ایکشن کیوں لے رہے ہیں؟ یہ پھر ڈکی, رجب, سسٹرالوجی, یہ تو پھر چھوٹے چھوٹے سے مورے ہوئے. ایگزیکٹلی, یہ چھوٹے چھوٹے مورے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ان ایپس کے اندر جو اربوں روپیہ, کروڑوں روپے کی بات نہیں کر رہا, اربوں روپیہ لاکھوں لوگوں کا جو گیا ہے, کیا آپ اس کے پیچھے گئے کہ وہ کن کمپنیز میں گیا, وہ کن اکاؤنٹس میں گیا؟ ان اکاؤنٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ دیکھیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ اومنی گروپ کے نام سے ایک اسکیم ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کی ورتھ تھی 42 بلین. ملین کے بلین. ٹھیک ہے. اور آج تک وہ اومنی گروپ کا اسکیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گلے پڑا ہوا ہے. یہ جو اسکیم ہے اس کی مطلب کہ میں اگر ان لون ایپس اور یہ ساری چیزیں نکال دوں, صرف گیمنگ کے اوپر فوکس کروں, تو تقریباً 6 سے 7 سال کے اندر اس اسکیم کی جو ورتھ ہے دیٹ از مور دین 800 بلین. 42 بلین کے اسکیم کو آپ نے آج تک نہیں چھوڑا ہوا.
ٹھیک ہے, اور 8 بلین کے اسکیم کے پیچھے آپ لوگ جا نہیں رہے. 6 سالوں میں نے تو 600 ارب کا بتایا تھا, آپ نے 2400 ارب روپیہ بتا دیا. یہ 2024 تک ہے, 18 سے 2024 تک. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سائبر کرائم جو ہے ایکٹیو تو ہے, اس انداز کے ساتھ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. دیکھیں, سائبر کرائم کا بھی ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہے. سائبر کرائم کو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ایک انٹیوشن تو نہیں آئے گی کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے. اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمپلین آئے گی, کمپلین آگے چلے گی, کمپلین کو وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, پھر چیزیں سامنے آئیں گی. اب موسٹ آف دی پیپل تو کمپلین ہی نہیں کرتے, ڈر جاتے ہیں. وہ کمپلین اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو خود جوا کھیل رہے ہیں, تو ہم کس چیز کی جائے کمپلین کریں گے. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے تو لون اپنی مرضی سے لیا تھا, مجھے کسی نے آگے زبردستی تو نہیں دیا. بیسیکلی جو آپ کا کنسنٹ انوالو ہے نا اس کے اندر, دیٹ از دا پرابلم. اور اسی چیز کو سائیکولوجیکلی یہ فراڈلنٹ کمپنیز جو ہیں یہ مس یوز کرتی ہیں. پروگرام کے آخر میں رضوان بھائی کیا آپ گزارش کرنا چاہیں گے, کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ ان جیسی ایپ سے آپ کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ لالچ سے بچیں. لالچ سے بچنا ہی ایک سلوشن ہے. نہ تو آپ راتوں رات گیم کھیل کے امیر ہو سکتے ہیں, نہ کوئی آج تک کسی گیم نے کسی کو امیر کیا ہے. وہ جو امیر کرنے والی گیمیں ہیں نا, وہ گیمنگ ایک پوری انڈسٹری ہے, اور اس کے اندر جانا جو ہے نا وہ ایک پورا کام ہے. اس کے لیے آپ کو بڑا ٹیلنٹڈ ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں جا سکتا, اور وہ پراپر ایک سیٹ اپ ہے. پاکستان کے اندر ابھی گیمنگ انڈسٹری پروموٹ ہو رہی ہے, اور یہ گیمنگ انڈسٹری کی آڑ کے اندر یہ جو کیا جا رہا ہے نا, یہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے. ناظرین اکرام, یہ جو موضوع ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے 15 منٹ کافی نہیں ہوتے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. اس میں جس طرح میں نے چیدہ سوالات رضوان بھائی سے پوچھے آپ کی آگاہی کے لیے کہ خدا را اس چیز کا استعمال جو ہے پازیٹیو کریں. یہ آپ ایمرجنسی کالز کریں, واٹس ایپ پر جو بھی ضروری کام ہے وہ کریں. یہ جو بیٹس ہیں, یہ جو اپلیکیشنز ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کریں. خدا را اپنے بچوں کو اس پہ لازم لائے. جس طرح یہ پب جی ہے یا لوڈو ہے, اس پر بھی آن لائن جوا ہوتا ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.